وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایک کے بیسٹ چینل۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ ایک ویڈیو کلپ مجھے آپ کو دکھانا ہے، وہ اور ویڈیو کلپ ہے مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا قبلہ کنز العلماء مفتی محمد اشرف آصف صاحب جلالی دامت برکاتہم عالیہ، ان کا ایک ویڈیو کلپ جو مرزا انجینئر کے حوالے سے انہوں نے نظم کے طور پر کچھ اشعار جو ہیں وہ لکھے ہیں مرزا انجینئر کے خلاف، تو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لطف بھی آئے گا، مزہ آئے گا، اور یعنی کہ یوں کہہ لیجیے میں کیا یہاں پر لفظ استعمال کروں کہ مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ اتنا زبردست انہوں نے جو ہے نا وہ بیان کیا، یعنی کہ اس میں آپ کو علم بھی مل جائے گا اور جو مرزا انجینئر کرتا ہے نا وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ تھوڑے لفظوں میں بہت کچھ جو ہے انہوں نے بیان کر دیا، سننے والوں نے جو ہے وہ کافی مزہ لیا۔ میں نے جب سنا تو مجھے تو بڑا جو ہے نا وہ لطف بھی آیا، دکھ بھی اس بات پہ ہو رہا تھا کہ مرزا انجینئر جو ہے وہ صرف جیسے ابلیس کہتا ہے میں ہی سچا آدم علیہ السلام نو معاذ اللہ پتہ نہیں کی سمجھتا سکا، ایسے طریقے نہ مرزا انجینئر سمجھتا کہ بس میں ہی ہاں باقی سارے فارغ نے، ایسے طریقے نہ مرزا انجینئر جتنے بھی فالوورز نے انہوں نے بھی بس اللہ ہی ہدایت عطا فرمائے۔ وڈے شیشے والی اینک جہی موٹے موٹے شیشے والی اینک وہ انہوں نے لگائی، وہ بھی کالی، انہوں نے مرزا انجینئر تو علاوہ کچھ ویکھدا ہی نہیں، ادا ہی لگتا ہے یہ بھی ابو جہل دی پارٹی ہے۔ چاندے دو ٹوٹے بھی نظر نہیں آئے، سورج مردہ بھی نظر نہیں آیا، پتھراں نے کلمہ پڑھیا وہ بھی نظر نہیں آیا، جانوراں نے سجدے کیتے نظر ہی نہیں آیا، حضور دیاں شاناں وچ اتنیاں آیتاں آ گئیاں کچھ انہوں نے نظر نہیں آیا۔ یہی حال مرزا انجینئر دے فالوورز دا، کھ بھی انہوں نے نظر نہیں آتا۔ خیر آئیے جی سنتے ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف صاحب جلالی دامت برکاتہم عالیہ جو انہوں نے بیان کیا نا، بیان ہی بالکل ایسا ہی ہے، اسی طرح کا مرزا انجینئر ہے۔ آئیے سنتے ہیں، پھر اس کا مزہ لیجئے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر دیجیے گا۔ آئیے سنتے ہیں جی۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی، اور ساری امت کے اکابر کے خلاف بھونکتا ہے، صحیح بات ہے، اور میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ کتابی کا جو لفظ ہے سنیے ذرا، فقہ کی کتابیں یا ہمارے عربی لٹریچر میں تو یہ تو یہودی یا کرسچن کو کہا جاتا ہے، اور اس کا معاملہ بھی بٹوین لائنز اسی طرح ہی ہے، یہ کتابی ہے۔ علمی علم تو قرآن مجید میں اس میں کتنی بار علم کی مذمت میں آیات آئی ہے، اللہ اکبر، مطلقاً علم، ارے حق کے لیے ہمیں نام اور دیے گئے ہیں، واہ واہ، کوئی اور بھی 14 صدیوں میں علمی کتابی مسلم ہے کہ جس کا پہلے نام ہوتا تھا اور آج اس کا ہے؟ یوں ہوتی ہیں جڑی بوٹیاں یا برساتی جو نکل آتے ہیں۔ یہ کہتا ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو میں کہتا ہوں نہ تم علمی نہ ہو کتابی، صحیح، نہ تم علمی نہ ہو کتابی، نہ تم مچھلی نہ مرغابی، واہ، صحیح، نہ تم علمی نہ ہو کتابی، وزن پورا رکھنا ہے، نہ تم مچھلی نہ مرغابی، مچھلی تو پوری پانی میں رہتی ہے نا، اور مرغابی جو ہے وہ پرندہ بھی ہے اور کچھ وقت وہاں بھی گزارتی ہے مگر منافقت نہیں کرتی۔ ہائے ہائے ہائے، نہ تم مچھلی نہ مرغابی، یعنی مچھلی کی طرح دعویٰ یہ ہو کہ میں پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، تو یہ اس دعوے پہ کہ میں قرآن و سنت کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا تو بالکل پورے نہیں اترتا۔ پہلے ہوتا تھا آدھا تیتر آدھا بٹیر، صحیح، اب اس ہیر پھیر کو ایک براڈ مائنڈڈ سکالر کا نام دیا جاتا ہے، صحیح بات ہے، تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے تھوڑا وہاں سے تھوڑا وہاں سے، جو کہ کسی کا بھی ڈٹ کے مقابلہ کرنے کی تو صلاحیت نہیں، واہ 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 واہ، تو آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ اصل اس کا نام ہے۔ نہ تم علمی نہ ہو کتابی، نہ تم مچھلی نہ مرغابی، نہ تم شولہ نہ شادابی، نہ فارانی نہ فارابی،
تم ہو ریبی تم مرتابی ابن سلولی پھر کذابی. تم ہو ریبی تم مرتابی ابن سلولی پھر کذابی. کچھ تم مندر کچھ محرابی کچھ ہو رافض کچھ ہو وہابی. تم ہو عہد نو کی خرابی روش کلابی فکر تیزابی. نہ تم علمی نہ ہو کتابی نہ تم مچھلی نہ مرغابی. یہ کیا بیٹھ کے وہاں کرتا ہے؟ پڑھا ہوا نہیں ہے، علم کا پتہ ہی نہیں ہے. یعنی وہ چوہاں کرمے والی جو بات ہے، یہ کھڑوچ ایک لفظ ہے پنجابی میں، اور مجھے آج تک اردو میں اس کا ترجمہ ملے ہی نہیں. کھڑوچ. ویسے ہماری پھالیے کی پنجابی جو ہے وہ بڑی سکیل سی پنجابی ہے. تو یہ جگہ کچھ تر ہو اور بھینس پاؤں رکھے تو اس کا جو زمین میں پاؤں کا نقش بن جاتا ہے، دیٹ از کالڈ کھڑوچ. اب کھڑوچ کے اندر جو ہے وہ جب بارش ہوتی ہے تو تھوڑا سا پانی اکٹھا ہو جاتا ہے. اگر وہ اکڑنا شروع ہو جائے سمندروں سے، ہائے 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 واہ واہ، امام احمد رضا جیسے سمندروں سے، اور پھر یہ جو کھڑوچ ہے اس کے جو عقیدے اس سے لگتا ہے کہ پانی بارش کا نہیں، بھینس نے گزرتے گزرتے ہی ساتھ دوسرا کام بھی کر دیا ہے. تو اس واسطے میں کہتا ہوں بھرتا ہے شیطان جو چابی، بھرتا ہے شیطان جو چابی، کرتے ہو تم خوب شتابی. چھوڑ دو تم یہ بول غرابی، غراب کوا. چھوڑ دو تم یہ بول غرابی، کرنا ہے جو قول جوابی. صحیح بات. اب آمنے سامنے آنا پڑے گا، اور یہ اپنے قصیدے جو ہیں یہ خود سننے پڑیں گے لائیو. آمنے سامنے تو یہ کبھی زندگی میں آ نہیں سکتا، صرف چیلنجز جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ اشرف آصف جلالی باہر آئے، مفتی تقی عثمانی آئے، کیا نام ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب، ریاض قادری صاحب، پتہ نہیں کس کس کے بارے میں. لیکن مجال ہے کہ یہ بندہ آج تک کسی کے سامنے بیٹھا ہو، پھر وہ شرائط ہی لکھنی ایسی شروع کر دیتا ہے جناب کہ جس سے بس یہی نکلتا ہے کہ بھئی بندہ یہ سامنے بیٹھنا چاہتا ہی نہیں ہے. کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ جیسے یہ سامنے بیٹھے گا پول کھل جائیں گے، دیکھ کبھی اس کو کچھ پڑھنا نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے تو یقین مانیے دو ہی بڑی جماعتیں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. ایک دعوت اسلامی ہے، ایک مفتی اشرف آصف جلالی صاحب. ان کے پیچھے لگ جائیے، اللہ کی رحمت سے اعمال اور عقائد نظریات یہ اللہ کی رحمت سے محفوظ رہیں گے. باقی فتنوں کا زمانہ ہے، یہ بس اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ مرزا انجینئر کیا پڑھا ہوا ہے. جو اس کے فالورز ہیں ان میں سے کوئی شیخ الحدیث کوئی شیخ القرآن کوئی ہو نہ، وہ بھی بغیر سندہ، کوئی سند ورند نہیں ہے کسی اس کے پاس. ٹھیک ہو گیا. لیکن لطف والی بات یہ ہے کہ اس کو پوچھ رہے ہیں انجینئر ہو تم، اس کی سند ہے، ڈگری ہے، فوراً کہے گا ہاں ہے. اچھا جناب تم عالم بھی ہو، بنے ہوئے ہو، اب کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے. اسی طرح اس کے جو فالورز ہیں، جو اس کے سامنے بیٹھنے والے، وہ بھی اسی طرح ہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور شیئر کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.